السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ کافی پریشان کن خبریں ہیں۔ کل آپ نے دیکھا بڑا اندرناک واقعہ ہوا جب 7 لوگوں کو بس سے اتار کے بلوچستان میں بے تکدی سے قتل کر دیا گیا۔ آج کرم کے اندر پھر سے معاملہ بہت گرم ہو گیا۔ 2 کانوائز تھے، ایک کانوائے میں تقریباً 130 گاڑیاں تھیں، ایک میں 64 گاڑیاں تھیں، ان پہ بالکل اندھا دھند فائرنگ چل رہی تھی۔ آخری اطلاعات آنے تک ایک جگہ سلسلہ جاری تھا، ایک ڈرائیور بھی زخمی ہوا اور ٹرکس لوٹے گئے، بالکل اٹ لکس لائک وائلڈ ویسٹ۔ چیف منسٹر کے پی نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ڈیفینسو سا آرگیومنٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ تو آج کا نہیں ہے، 103 سال پرانا واقعہ ہے، اور اس میں خالی وہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ زمینوں کا مسئلہ تھا، اس میں فرقہ واریت بھی ہے۔ جب یہ بات میڈیا کرتا تھا تو تمام لوگ میڈیا کو کرٹیسائز کرتے تھے، گورنمنٹ بھی اور دوسرے، کہ آپ لوگ دیکھیں ایسی بات نہ کریں، یہ بڑا لوکلائزڈ ایک ایشو ہے۔ آج بات ہو رہی ہے جی فورن، اس میں وہ بھی لوگ ہیں، فورن پاورز بھی ہیں، یقیناً ہے، ایبسولوٹلی دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن کیا پرائرٹیز میں شامل ہے؟ بلوچستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو واقعات چل رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے 2 دن پہلے تقریر کی نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے بڑا سیریسلی اس ایشو کو فلیگ بھی کیا، لیکن کیا ہوا؟ کیا ہم کوئی بلوچستان اسمبلی میں اس میں ڈبیٹ دیکھ رہے ہیں؟ کیا نیشنل اسمبلی میں ڈبیٹ دیکھ رہے ہیں؟ ہم نیشنل اسمبلی میں ڈبیٹ دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی اپنی تنخواہیں بڑھا لو، پنجاب اسمبلی میں اپنی تنخواہیں بڑھا لو، یہ دس سیمس ٹو بی دی پرائرٹی۔ پھر آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی کہ چیف جسٹس صاحب نے ملاقات کی ہے پرائم منسٹر صاحب سے، اس کی فوٹوگرافس بھی ہوئی، کچھ دیر پہلے ان کا کمیونیکے بھی نکلا، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جی میٹنگ اس لیے کی تھی کہ آپ بھی ایک میٹنگ ہونے والی ہے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کی، تو اس میں ان پٹ چاہیے تھی پرائم منسٹر سے، اس پہ کیا ملنا چاہیے تھا؟ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ انگلینڈ میں لارڈ چیف جسٹس کو بیٹھ کے برٹش پرائم منسٹر کے ساتھ بات ہو رہی ہو؟ کیا آپ نے سنا ہے امریکہ میں کبھی پریزیڈنٹ صاحب وہاں کے مبارکباد دینے گئے ہوں چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کو؟ پچھلے ستمبر میں ایک بہت بڑا اس طرح ایشو اٹھا تھا انڈیا میں، جب نریندر مودی چلے گئے تھے چیف جسٹس کے گھر کسی پوجا کے اندر، اور ان کو بہت لیدے ہوئی اخبارات میں۔ اسے کچھ ریزنز ہیں کہ کچھ چیزوں کے آپٹکس اور ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے خلاف، سب کے خلاف، انہی سپریم کورٹس میں اپیلز جاتی ہیں، وہاں کے چیف جسٹس کا کیا ملنا بنتا ہے، کیا میسیجنگ جاتی ہے، اور اگر لیڈر آف دی اپوزیشن اگر یہ بلا رہے ہیں پرائم منسٹر کو، حکومت کو، تو کیا یہ اپوزیشن کے سب سے بڑے لیڈر کو بھی بلائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ آپٹکس آر ویری امپورٹنٹ، اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا چیزیں یہ صرف انڈیا پاکستان ہی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، دنیا میں کیوں نہیں ہوتی؟ اینی وے، ساتھ بڑا انٹرسٹنگ ہے، نواز شریف صاحب نے بھی بڑی عرصے کے بعد خاموشی توڑی ہے، پچھلے 1 ہفتے 2 ہفتے سے کچھ ایکٹیو ہوئے ہیں، لوگوں کو مل رہے ہیں، لیکن آج انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ بات کی، اور عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے خبر نکلی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک گروہ سنجیدہ مذاکرات اور سیاسی افہام و تفہیم کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ پارٹی کو گروہ بھی کہتے ہیں، اور اس موقع پہ بولنا، اور ان کا کسی کو بھی کسی قسم کی سڑکوں پر ایجیٹیشن اور ترقی کا راستہ روکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ضرورت کیا پڑی ہے اچانک بولنے کی؟ کیا ان خبروں میں کوئی صداقت ہے جو ہر کوئی ڈینائی کرتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد پتہ لگتا ہے کہ ہاں بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے، اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جہاں گورنمنٹ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، انویسٹمنٹ کا سب کچھ، اور بڑا سیریس ادارہ ہے SIFC جو ہے، اور اس پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہی ہے عسکری قیادت بھی اور سول قیادت بھی کہ وہ ڈیولپ کرے گا، کس طرح ان پروجیکٹس کو بھی سندھ میں ٹولی کے گنتی چنتی کے آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، کچھ بیوروکریٹس ہر پروجیکٹ کو تباہ کر رہے ہیں، اس میں بھی میں آپ سے آج بڑی ایک انٹرسٹنگ اندر کی خبر شیئر کروں گا۔ اینی وے، ہمیں جوائن کیا ہوا ہے بلال کیانی صاحب نے، سینئر لیڈر ہیں اور اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہیں PMLN کے۔ ہمیں فیصل چودھری صاحب جوائن کر رہے ہیں، سینئر لائر ہیں اور لائر بھی ہیں عمران خان صاحب کے۔ کامران مرتضی ہمارے ساتھ ہیں، سینیٹر، سینئر لیڈر JUIF کے۔ ویلکم ٹو دا شو جی آل آف یو۔ بلال آپ سے ذرا شروع کرتا ہوں، پھر فیصلہ سے ہی پوچھوں گا کہ چیف جسٹس کی اگر میٹنگ تھی ویسٹرن ڈیموکریسیز میں، جن کو ہم اپنا کہتے ہیں کہ جی ادھر دیکھیں، ان کی باتوں پہ ہمیں اگزامپلز آپ بتاتے ہیں ہر کوئی، جی یہ جمہوریت اور سب کچھ وہاں سے ہے، وہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اگر ملنا تھا چیف جسٹس نے، لا منسٹر کو بلا لیتے، اٹارنی جنرل کو بلا لیتے، ساری باتیں ہو جاتی۔ کیا ان کو ملنا چاہیے تھا پرائم منسٹر سے جو ایگزیکٹو کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور ہر وقت بہت سے کیسز میں رسپونڈنٹ ہوتے ہیں انہی چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے آپ نے امریکہ کی مثال دی, تو امریکہ میں تو خیر نامینیشن ہی سپریم کورٹ کے جسٹسز کی پریزیڈنٹ دیتے ہیں, مگر دیکھیے یہاں پر میرا خیال ہے کہ ہرگز بھی اس ملاقات کو ایگزیکٹو کی کوئی انٹرفیئرنس جوڈیشری یا اس طرح کی چیزیں دیکھنی چاہیے. میرا خیال ہے کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر وقتاً فوقتاً ایگزیکٹو اور جوڈیشری کی اگر کچھ ایکسپیرینس شیئرنگ ہو تو مناسب ہے. اب آپ آج دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی لیجسلیٹو پروسیس ہوتی ہے کورٹس کے معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے, اس میں اگر جوڈیشل ان پٹ آتی ہے تو اچھی بات ہے. میرے خیال سے اگر کہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی اصلاحات کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں بہت بڑا ایشو آج بھی ہمارے جوڈیشل اینڈ پہ جو ایشوز ہیں وہ بنتے ہیں اسٹے آرڈرز کی صورت میں, ٹریلینز آف روپیز کے ٹیکس کیسز میں. تو آئی تھنک ٹو دس ایکسٹینٹ, ٹو اے ویری لمیٹڈ ایکسٹینٹ, اگر ہیڈ آف دا ایگزیکٹو اینڈ چیف جسٹس کے اندر ایک ان اے کنٹرولڈ انوائرمنٹ اگر کوئی ایسی انٹریکشن ہو بھی جائے تو آئی تھنک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر ہرگز بھی کر سکتے تھے. نہیں دیکھیے وہ تو کرتے ہیں نا جی ان ویریس فورمز جوڈیشل کمیشن میں, ان کی تو ایک آن اے ڈیلی بیسس ایک ورکنگ ریلیشن شپ, ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول بھی ہے, وہ تو کرتے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی, ہم تو اتنا ماضی ڈیم فنڈ کے حوالے سے بھی دیکھتے رہے ہیں کہ وزیر اعظم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہرحال میرے خیال سے ٹو دس ایکسٹینٹ آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی حرج ہے, مگر یقیناً ایک ایگزیکٹو اور جوڈیشری کی سپریشن تو رہنی چاہیے اور وہ رہے گی. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کوئی اس میں ہارم ہے جس طرح کی آج میٹنگ ہوئی ہے. فیصل چودھری صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے, بیکاز ابھی بلال نے آرگیومنٹ دیا ہے کہ ان کو نامینیٹ, امریکہ میں تو نامینیٹ بھی کرتے ہیں, نامینیشن پروسیس ہوتا ہے, اس کے بعد جب ایک بندہ اپنے عہدے پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک ڈفرنٹ سیٹ آف رولز اپلائی ہوتے ہیں. اس لیے اگر آرمی چیف بھی نامینیٹ, پرائم منسٹر صدر ہی طے کر لیتے ہیں اور بناتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پالیٹکس بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, عہدے کے بعد دیٹ تھنگ ٹیکس اوور. آپ کو فیصل اس میں کوئی اب نارمل بات لگتی ہے؟ کیا بہتر نہیں تھا کہ نہ ملاقات ہو اس طرح کی؟ جی مالک, یہ پورا ملک اب نارمل اس وقت سچویشن میں ہے. چیف جسٹس پہلے چیف جسٹس ہیں جو IMF کے ڈیلیگیشن سے بھی ملے ہیں اور اب وزیر اعظم سے بھی ملے ہیں. اینڈ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ یہ جو ایگزیکٹو جو معاملات ہوتے ہیں انتظامی یا اس قسم کے, اس میں اٹارنی جنرل فار پاکستان اور لا منسٹر ہی رول پلے کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ میں نے تو نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے آنے والے جو, اور یہ میٹنگ ہوئی کہاں پہ, ان کے گھر پہ ہوئی ہے, وہ عدالت میں کیوں نہیں ہوئی؟ وہاں پہ سینئر ججز اور کتنے تھے, اور جو جس کمیشن کی یہ ذکر کر رہے ہیں اس کے تو ممبرز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ڈسکشنز ہوئی ہیں آبویسلی ہمیں تو نہیں پتا, اور کمیونیکے میں بھی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ایک گارڈڈ سا آتا ہے. تو ایشو یہ ہے کہ یہ ان کی ملاقاتیں جو ہے وہ کسی بھی طور پہ کسی بھی اصول کے تحت یہ جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی ہیں. اور ایگزیکٹو کا جہاں تک انٹرفیئرنس کی جوڈیشل برانچ میں بات ہے تو وہ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا. جوڈیشری ہیز بین ٹیکن اوور بائی دا ایگزیکٹو اتھارٹی, اینڈ دیر از ایبسلیوٹلی کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ پاکستان میں جو انتظامیہ ہے وہی جوڈیشری چلا رہی ہے, اور جوڈیشری اس وقت جو ہے کانکر کر لی گئی ہے, اور جوڈیشری کے جو اپنا ایک انڈیپینڈنٹ رول ہوتا تھا آزاد, وہ ختم ہو گیا. اور میں نہیں دیکھتا کہ جوڈیشری جو ہے چلیں اس پہ آتے ہیں. میں ذرا سینیٹر کامران صاحب کو بھی شامل کر لوں, because یہ میرے نزدیک مجھے بڑا آڈ لگا تھا. سینیٹر صاحب آپٹکس بڑا امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک زمانے میں ہم سنتے تھے کہ ججز تو شادیوں میں بھی نہیں جاتے تھے اور کوئی کمیونل فنکشنز میں نہیں جاتے تھے, اسی وجہ سے یہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. جو میں نے مودی صاحب کی میٹنگ کا بتایا, وہ جو پوجا پہ چلے گئے, قیامت برپا ہو گئی تھی انڈیا میں, بٹ پرابلی وی ڈونٹ کیئر. آپ کے خیال میں کیا یہ ملاقات ہونی چاہیے, اس طرح کی ہونی چاہیے؟ ہم کوئی اسپرشنز کاسٹ نہیں کر رہے, لیکن اس کا جو ایک امپریشن آتا ہے وہ بڑا ایک میرے نزدیک تو ایک نیگیٹو سا امپریشن آتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, کیا یہ ملاقات واز فائن؟ دیکھیے یہاں پہ بھی ہندوستان پاکستان میں ایک روایت رہی ہے کہ یہاں پہ بھی ججز جو ہے وہ ایگزیکٹو سے نہیں ملتے تھے, اور ایون وہ لوگوں کے کوئی ذاتی فنکشنز پہ بھی نہیں جایا کرتے تھے, ماسوائے بار ایسوسیشن کے. فرض کر لیے کہ آپ بہت اچھے وکیل ہیں, بہت اعلیٰ پائے کے وکیل ہیں, تو تب بھی اگر آپ کا کوئی ذاتی فنکشن ہو تو عام طور پہ اس پہ نہیں جایا جاتا تھا. ہاں بار ایسوسیشنز جو ہے یا بار کاؤنسلز کے فنکشنز پہ, کیونکہ وہ ایک اجتماعی طور پہ اسی فرٹرنیٹی کا ایک فنکشن ہوتا ہے, تو اس میں جایا کرتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے درست فرمایا کہ نہ وہ شادی بیاہ میں, نہ کسی جنازے میں,
ایون اپنے بعض اوقات اپنے عزیز و رشتہ داروں کے جنازوں میں بھی نہیں جایا کرتے تھے، اور اگر کوئی فوتیدگی بہت نزدیک ہو بھی گئی ہے تو وہ اس کا افسوس کا دیگر کوئی طریقہ استعمال کرتے تھے. تو یہ جو آج اس کے بعد جو کوئی ملاقات ہوئی ہے اور اس کی فوٹیج یہ مناسب نہیں ہوا. اس سے پہلے ہم سب نے اپوز بھی کیا جب IMF کا جو ڈیلیگیشن ملا تھا، اور پارلیمان میں بھی جو ہے نا فلور پہ بھی جو ہے اس کو ہم نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہوا. مگر شاید گورنمنٹ بھی بینڈ اپان ہے کہ وہ جو ہے نا اس نے بھی جو ہے نا وہ پورے معاملات کا اچھی طرح سے بیڑا غرق کرنا ہے تو کر لیں. اچھی ہم اس میں ہم تو صرف بول سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اور جو چیز مناسب نہیں ہے اس کو غیر مناسب کہہ سکتے ہیں. یہ جو کچھ ہوا ٹھیک نہیں ہوا. چلو تھوڑا سا کرنٹ پالیٹکس کی طرف آ جاتے ہیں. ویسے تو ایک واقعہ پہلے بھی ہوا تھا، میں نے اس پہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب چیف جسٹس صاحب آئے ہیں امپیکیبل ریپوٹیشن کے ساتھ بالکل آئے ہیں، کبھی ان کے کریئر پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. لیکن میں پہلے بھی حیران ہوا تھا جب ختیجہ شاہ کو، جو ایک انڈر ٹرائل پریزنر ہیں PTI کی تھی، ان کو انہوں نے جوڈیشل اپنی وہ جیل ریفارم کمیٹی کا حصہ بنایا تھا. اور مجھے یاد ہے جس دن وہ دورے پہ گئی تھی، ایک دورے پہ اس اگلے دن ان کی ہیئرنگ بھی تھی کیس میں. تو اس کا بھی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ ایک انڈر ٹرائل پریزنر کو کیا حصہ ہونا چاہیے چیف جسٹس آف دا کنٹری کے کسی کمیٹی کا، جبکہ لوور جوڈیشری اسی بندے کے کیسز سن رہی ہو. اینی وے پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے. اب آ جائیں ذرا بلال صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. آج پڑھا انہوں نے خاموشی کے میاں صاحب نے بڑے عرصے بعد، اور آتے ہی بڑی سخت زبان استعمال کی ہے. ایک تو انہوں نے سب کو PTI والوں کو گروہ کہہ دیا ہے، اور کہہ دیا کہ جی ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے بات چیت کی، اور بالکل اجازت دی جائے. اگر یہ صلاحیت نہیں تھی ان میں بات چیت کی تو ان لوگوں سے مذاکرات آپ لوگوں نے کیوں شروع کیے تھے؟ اور یہ اس وقت بیان کیا کوئی اندر کی بات ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پریشانی ہے کہ کوئی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں؟ تو آپ لوگ بھی میسج دے رہے ہیں سب کو کہ بھائی ہمارے اوور ڈیڈ باڈی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے ان سے. نہیں مالک صاحب، نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی ایسی بات ہے. وہ تو نواز شریف صاحب نے ایک حقیقت بیان کی ہے. ایک دفعہ پھر PTI نے ثابت کیا کہ وہ کسی بھی صورت سیاسی ڈائلاگ اور سیاسی مذاکرات کی صلاحیت نہیں رکھتی. ہمیشہ سیاسی ٹیبل سے پہلے تو آتے نہیں، اور آتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں. 2023 میں بھی آپ نے دیکھا جب الیکشنز کی ڈیٹ کا معاملہ آیا تو وہ بھاگ گئے. اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کا کبھی انہوں نے صلاحیت نہ دکھائی، نہ نیت دکھائی، نہ صلاحیت دکھائی، چونکہ ہمیشہ بیساکھیوں پہ چلتے آئے ہیں. کبھی سیاسی اس طریقے سے ڈائلاگ کرنے کی عادت ہی نہیں رہی. اس دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ پہلی جب یہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا، بڑے خوشگوار ماحول میں پہلی دو ملاقاتیں ہوئیں. تو پہلی نشست میں تو ان کے 3 لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہمارے باقی لوگ نہیں آ سکے، ہمیں مزید وقت چاہیے. کمیٹی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی ان کے بارے میں نیگیٹو بات نہیں کی. دوسری نشست ہوئی، اس کے اندر پھر حالانکہ 2-2.5 ہفتوں کا وقفہ تھا دونوں میٹنگز کے درمیان، پھر سے یہ آئے، انہوں نے کہا جی ابھی ہماری تیاری نہیں ہے، ہمیں مزید وقت چاہیے اور ہم نے خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے. ملاقات بھی چلیں، تھوڑی تاخیر کے ساتھ ملاقات بھی پھر ان کی ہو گئی. تیسری نشست میں آ کے انہوں نے اپنا 1.5-2 صفحے کی ایک ڈیمانڈ لکھی اور جمع کرائی، جس کو بنانے میں ان کو 1.5 لگ گیا. اور اس ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہی کہتے ہیں اب اس ڈیمانڈ کو منوون یا تو 1 ہفتے میں آپ امپلیمنٹ کریں ورنہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. یہ کون سی سنجیدگی ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سی سیاسی سوچ ہے؟ یہ تو آپ وہ تو ٹھیک ہے، یہ باتیں تو پھر آپ یہ باتیں تو بہت دفعہ ہو چکی ہیں. نہیں سر، میں کہہ رہا ہوں آج نواز شریف صاحب نے خاموشی کیوں توڑی؟ یہ دیکھیے خاص طور پہ وہ کوئی لیٹ می آسک دی کوسچن. ایک کچھ لوگ آئے ہوتے ہیں ملاقات میں، لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، مجھے سمجھ آتی کسی نے بات کی، جواب ہو گیا. ان کی اور عرفان صدیقی صاحب کی اکیلے ملاقات ہے. اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب آ کے یہ ریلیز نکالتے ہیں کہ یہ بات ہوئی ہے. یہ بڑی کلیئر میسیجنگ ہے، یہ کوئی جنرل گفتگو نہیں ہے، یہ اسپیسیفک میسج ہے جس کی کوئی وجہ ہے، جس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. مالک صاحب ایک حقیقت کو بیان ہی کیا نا جی، میں نے اس حقیقت کا آپ کو جواز بتا دیا کہ اس بات کا جواز کیا ہے. اب وہ تفصیلات تو نواز شریف صاحب کی سطح پہ تو نہیں بولی جانی، وہ تو میرے جیسوں نہیں آ کے ٹاک شو پہ آپ کو بتانی ہے. تو ایک حقیقت ہے جو آپ بھی کہہ رہے ہیں، یہ باتیں ہو چکی ہیں کافی دفعہ. تو یہی ایک حقیقت ہے. ایک جماعت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار آپ گروہ نہیں ہیں، تو کیا ہے؟ گروہ ہی ہے نا جی، ایک سیاست کے لبادے میں گروہ ہے. یہ جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی PTI عمران خان کو 3 ماہ میں نااہلی ختم کرنے کی پیشکش کی جا رہی ہے.
یہ کون کر رہا ہے؟ کچھ ہے آپ کو اندازہ؟ میں مالک صاحب آپ کے ان ٹاک شوز پہ پچھلے 1 سال سے دیگر چینلز پہ جا رہا ہوں جی، کتنی دفعہ پتہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھی پیشن گوئیاں کر چکے ہیں کہ اکتوبر میں پنجاب میں حکومت جا رہی ہے، نومبر میں جا رہی ہے، پچھلے رمضان تک تو خان صاحب نے رہا ہو جانا تھا. تو چلے اس طرح کے بیانات دے کے سیاست چلتی ہے، کوئی ہیڈ لائن بن جاتی ہے، آپ سوال کر لیتے ہیں، ایک ریلیونس رہتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. حامد رضا صاحب یا دیگر اور ان کے لوگ اس طرح کے بیان کرتے رہے. خواہش ضرور ہے اس طرح کی ڈیل کی پی ٹی آئی کی طرف سے، خواہش نہیں، ڈسپریشن ہے، جس ڈسپریشن کا اظہار بار بار ہمیں چٹھیوں پہ نظر آ رہا ہے. تو فیصل لیٹ می آسک یو دا سیم کوشچن. یہ جو اگر ان کی سزا ختم ہو جاتی ہے تو نااہلی ختم ہو جائے گی، تو کیا حامد رضا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے کنٹرول میں ہیں عدالتیں کہ وہ جب چاہیں گے وہ ان کی سزا ختم کروا کے نااہلی ختم کروا دیں گے؟ اور اگر یہ اس طرح کی آفر آئی ہے، کیا پھر آپ لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے کہ کون ایسا ہے بندہ جو کورٹس کی بات کر سکتا ہے کہ ہاں آپ ہمارے ساتھ ختم کریں بات چیت تو سزائیں بھی ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، حامد رضا نے ایک حقیقت کا بیان کیا ہے، اور انہوں نے یہ آپ کو یاد دہانی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا ہے کہ انتظامیہ ایگزیکٹو جو ہے وہ حاوی ہو چکی ہے جوڈیشری کے اوپر، اور جوڈیشری جو ہے وہ تو کٹ پتلی ہے میں، اور وہ ناکام ہے اپنی بنیادی ذمہ داریاں ادا کرنے سے، اور وہ ملک میں بے چینی ہے. اور نظام عدل پہ جو عوام کا عدم اعتماد تھا، اب اس میں 26ویں آئینی ترمیم کی جو عدلیہ سے متعلق شقیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جو سب آرڈینیٹ لیجسلیشن ہوئی ہے، اس سے تو وہ اعتماد بالکل غیر متزلزل ہو گیا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی جواز نہیں رہ گیا. میاں صاحب کے جہاں کی اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے، میاں صاحب ارریلیونٹ اس طرح سے ہو چکے ہیں کہ ان کی بیٹی اور ان کے بھائی نے ان کو ڈمپ کر دیا ہے. تو یہ آج کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا جی کہ جو ہے وہ مصنوعی سیاسی بحران جو ہے وہ نہیں پیدا کیا، جو بھی انہوں نے کہا. یار یہ ڈمپ کرنے والی باتیں چھوڑ دیں، آپ لوگ تب بھی کہتے تھے ڈم ہو گئے ہیں نا، جب ڈم ہو گئے ہیں، جب آپ ریلیونٹ ہی نہیں ہیں، جب آپ کسی جگہ پہ نہ آپ کو ڈسکشن ہو رہی ہے، نہ آپ کسی جگہ پہ آ رہے ہیں. آپ سے ملاقات کی ہے ابھی اپنا کیانی صاحب نے کہا نا جی وہ تو اکبر اعظم ہیں، وہ تو آپ سے نہیں ملیں گے. یہ تو آپ کو انہوں نے پیغام دے دیا کہ انہوں نے کہا جی میرے سے ہی بات کریں، آپ سے نہیں ملیں گے. میاں صاحب کی اپنا وڈے فرعون صاحب نے کہ ملنا ہی نہیں انہوں نے. گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ مصنوعی استحکام دیا گیا اس حکومت کو. فارم 47 کی حکومت ہے، جو سارا الیکشن فراڈ ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے، اور اس میں قاضی فراڈ عیسیٰ نے جو ہے نا اس کو جو ہے کور کیا ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ چھوڑے باتیں، کیسے چھوڑے؟ میاں صاحب کی کیا ریلیونس ہے؟ ابھی بھی ٹاک شو آپ نے عمران خان کے نام سے شروع کیا اور عمران خان کے نام سے ختم کرنا ہے. آپ سے پہلے بھی جتنی بھی مین سٹریم میڈیاز ہیں، جتنے بھی شوز ہوتے ہیں عمران خان سے شروع ہوتے ہیں. اس میں ہم کیا کریں؟ وہ تو میری بات سنیں، مجھے تو اس گورنمنٹ کی سمجھ نہیں آتی. خود ان کے وزراء ہیں، وزراء اعلیٰ ہیں، وہ اپنی تقریریں بجائے اس کے کہ اپنے ڈیولپمنٹ نیریٹو کی بات کریں، وہ بھی عمران خان سے شروع کرتے ہیں، عمران خان پہ ختم کرتے ہیں. ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی بات کرنی پڑتی ہے. کارکردگی ہے، یعنی اس ملک میں عدم استحکام ہے سیاسی، اس ملک میں معاشی جمود ہے. ٹیررزم جو ہے کے پی اور بلوچستان میں کتنا بڑھ گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام ادارے پر پی ٹی آئی کو کرش کرنے پر لگا دیے. جنہوں کا کام تھا کہ وہ دہشت گردی روکے، وہ پیچھے لگے ہوئے پولیٹیکل لوگوں کے اوپر. انہوں نے پولیس کو جو ہے وہ گلو بٹ فورس بنا دیا ہے. انہوں نے نہ کریں کے پی کے اندر آپ کی تیسری ٹرم ہے. سارا ملبہ دوسروں پہ نہ ڈالیں. اگر 103 سال پرانا تھا، مجھے بتائیں کرم کے ایشو پہ اگر چیف منسٹر صاحب کو سارا کچھ پتا ہے تو پچھلے 15 سال کے اندر کیا کیا آپ لوگوں نے کرم کے اس ایشو کو ڈیل کرنے کے لیے؟ کرم کا ایشو سی ایم سے ریلیٹڈ ہے بھی مانے نہیں، آپ دیکھیں نا جو آپ کے لیے اپنے مسئلے وہ بھی مانے نا. نہیں مالک، یہ بات مجھے بتائیں، ڈونٹ مڈی دا واٹر. آپ یہ بتائیں مجھے، کیا وہاں پہ سرحدیں نہیں لگتی؟ 3 اطراف پہ کس کی سرحد ہے کرم میں؟ اور کیا وہ دہشت گردی جو ہے وہ صوبائی حکومت کے لیول کا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے، کیا وہ اس میں باقی فورسز کا معاملہ نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں ٹیررزم جو ہے وہ پولیس کے ڈیل کرنے کا معاملہ ہے؟ نہیں، I'm not saying that. I'm not muddying the water. ہر کوئی اپنے حصے کا بوجھ اٹھائے. ہاں، اب وفاقی حکومت سے کتنے بندے گئے کرم میں؟ آپ بتائیں کہ وفاقی حکومت کا کبھی پرائم منسٹر یا ان کا ڈیفینس منسٹر یا یہ اپنا کوئی اور بندہ گیا ہے کرم میں؟ آج تک نہیں گیا نا. آپ کا چیف منسٹر کتنے عرصے کے بعد گیا تھا؟ منسٹر نے ہماری ٹیمیں تو ادھر ہی ہیں. ہماری جو برسر سیف ہے وہاں پہ لگے ہوا ہے،
وہ وہاں پہ چلیں اس پہ علیحدہ بات کریں اب گے. بات یہ ہے ہم کہ وہاں دوسرے پہ چلے بندے مر جائیں رہے ہیں بلال کیانی صاحب کے لیے, کیونکہ یہ ہنسی کا اس لیے معاملہ ہے نا کہ بلال کیانی صاحب تو یہاں پہ فائرنگ ٹھوک دیتے ہیں. 14 بندے آپ نے ہنسے ہیں نا شہیدوں کے نام پہ, آپ نے قرآن پہ شہیدوں کے نام پہ ہنسے ہیں. آپ بلال کیانی صاحب ایسے آپ بالکل وہ کام کر رہے ہیں. نہیں کھڑے والی سیاست نہیں, آپ لوگ جتھے لے کے حملے کرتے ہیں افواج پاکستان. آرام سے بات کرو, لو ڈاؤن یور وائس. یہ جو آپ میرے اوپر اس طرح کی الزام لگائیں گے اور یہ شہیدوں کے نام پہ قرآن کی شہیدوں کے پہ جو ہنسے گا فوجیوں کا یہ سب اپنا بات کرتے ہیں. قرآن کے شہیدوں کے نام پر پاکستان پر اس کی جرات کیسے ہے کہ جوانوں کے اوپر ہم نے اور عوام تم ایک فیصل ایک سیکنڈ. بلال پلیز, فیصل اینڈ بلال بوتھ, یا دونوں پڑھے لکھے آدمی, کیا ہو گیا؟ ٹیک اٹ ایزی. ایک سیکنڈ فیصل, ایک سیکنڈ, لیٹ می اسپیک. فیصل ایک سیکنڈ. بلال I'm asking you ایک سیکنڈ. بلال ایک سیکنڈ یار, میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ تمہاری 47 کیا میں نے تمہاری لیٹس ٹیک اے بریک تاکہ تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا ہو. لیٹس ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام میں کبھی کبھی گرمی سردی ہو جاتی ہے. دونوں ینگ آدمی ہیں, بلال کیانی, فیصل چودھری. یعنی آپ کو پتا ہے یہ بھی مارشل ریس ہیں, فیصل چودھری یہ بھی جیلم کے ہیں, یہ بھی پوری مارشل بیلٹ, یہیں سے ساری بھرتیاں ہوتی ہیں, تو ہو جاتے ہیں جذبات زیادہ. بٹ آئی ایم گلیڈ کہ they have made up, کوئی ایسی بات نہیں. اینڈ بلال I'll come back to you. آپ بالکل اپنا بھی دیجئے گا ورژن. لیکن کامران صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ چلے کامران بھائی, آپ اور میں آرام سے گفتگو شروع کرتے ہیں نا. یہ بتائیں, اناؤنس ہو گیا سب کچھ کہ جی رمضان کے بعد احتجاجی تحریک بھی شروع ہوگی, گرینڈ پولیٹیکل الائنس بنے گا, اور اس میں کی فگر ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. فیصلہ ہو گیا آپ کا پی ٹی آئی وغیرہ کے ساتھ چلنے کا؟ بیکاز پہلے بھی چلے, پھر راستے کو جدا ہو گئے, پھر بلو ہاٹ بلو کولڈ چلتا رہتا ہے. کیا فیصلہ ہو گیا آپ لوگ ان کے ساتھ مل کے تحریک چلائیں گے؟ نہیں ابھی تو بات ہی شروع ہو رہی ہے, ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. ایسا ہے کہ ایک کمیٹی ہے ہماری, جو سب کمیٹی آپ اس کو سمجھ لیجیے. اسد کیسر صاحب ہیں, میں ہوں اس میں, اور جو ہماری ریزرویشنز تھی وہ تو میں نے کنوے کی ہیں اسد کیسر صاحب کو, اور پھر وہ شاید آگے کنوے ہو گئی ہیں. اگر کہیں ملاقات ہوئی ہے ان کی فیملی کی اندر, یا پھر اسد کیسر صاحب کی, یا اور باقی کسی کے ذریعے جو ہے نا وہ آگے بات گئی ہے, تو مجھ تک اب تک اس کا جو جواب ہے وہ نہیں پہنچا. اور سملرلی اگر ان کے پارٹ پہ کوئی ریزرویشنز ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی کنوے کریں گے, وہ بھی مجھ تک نہیں پہنچی. تو ابھی تک تو ہم جو ہیں وہ بلینک ہیں. مولانا جا رہے ہیں 1-2 دن میں, شاید چلے جائیں گے. عمرے کا ان کا پروگرام ہے, اور پھر ساتھ انہوں نے قطر وغیرہ کوئی جانا, تو مولانا کافی دن تک پھر جو ہے نا آؤٹ آف اسٹیشن ہے. تو بات تو ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہے. اور پھر مولانا کے آنے تک کس قسم کی ریزرویشنز کس قسم کی ہیں؟ ابھی تک چونکہ اس کو جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کیا. ظاہر ہے 2 پارٹیوں کا اپنا ایک ماضی ایسا رہا ہے کہ جس میں ہمارے درمیان تلخی تھی. ہم نے گو کہ ورکنگ ریلیشن شپ کو بحال کیا ہے, اور اب مطلب ہمارے درمیان اس طرح کی تلخی نہیں ہے کہیں پہ بھی. ہم آپس میں ہنستے ہیں, بات کرتے ہیں, کھانے بھی کھا لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو وہ تلخی نہیں رہی. مگر سٹل جو ہے نا وہ ریزرویشنز ہیں, اور ساری باتوں کو اس طرح ڈائلیوٹ کر دینا منٹوں کے اندر جو ہے وہ ابھی تک شاید ممکن نہیں ہے. ہم کچھ چیزیں ہم جاننا چاہ رہے ہیں, کچھ شاید وہ ہم سے جاننا چاہ رہے ہوں, تاکہ اگر چلیں تو پھر مناسب انداز میں چلیں. یہ نہ ہو کہ پھر 2 قدم کے بعد پھر الگ ہو اور جگہ انصائی ہو, تو یا پھر نہ چلیں, دونوں میں سے ایک بات ہو. تو یہ اب میرا خیال ہے کہ معاملہ جو ہے یہ عید کے کم از کم مڈ رمضان میں 8-10 رمضان کو مولانا واپس آئیں گے, تو پھر عید کے بعد تک شاید معاملہ چلا جائے. مگر ہم پارٹ آف الائنس نہیں ہے اس وقت تک. یہ اس میں مالک میں ایڈ ان
یہ بالکل کامران صاحب درست کہہ رہے ہیں. مشاورتی میٹنگز ہوئی ہیں 2. اسد قیصر صاحب کے گھر میں, پھر جگدئی صاحب کا کھانا تھا. اور یہ جو کامران صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اس لیے وہاں پہ آگے نہیں پہنچ سکی کیونکہ اس کے بعد ملاقاتوں پہ بین لگا دیا گیا, اور غالباً یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے جس میں میں اور اسد قیصر صاحب. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, میں کیونکہ پریوی ہوں کافی ساری چیزوں کا کامران بھائی, تو میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ ملاقاتوں پہ پابندی کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو ڈیٹیں لمبی ڈالی گئیں. اگر ہفتے میں 3 ہماری پیشیاں ہوتی تھیں, 2 GH کی حملہ کیس کی اور 1 آپ کی یہ توشہ خانہ 2 کی, یہ 10 دن جب یہ بڑھائی ہیں تو اس میں ایک شاخسانہ یہ بھی ہے کیونکہ اسد قیصر اور کامران مرتضیٰ کی میٹنگ ہوئی تھی, اور یہ حکومت کی طرف سے یا اصل حکومت کی طرف سے ایک یہ ایفرٹ ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے وہ ایک پیج پہ اکٹھی نہ ہو. اب اس میں سر 2 باتیں ہیں مالک صاحب کہ جو باتیں ہم کامران مرتضیٰ صاحب اور دوسرے الائنس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ایجنڈا از ڈفرنٹ دین واٹ وی ٹاکڈ ود دا گورنمنٹ. جب گورنمنٹ سے بات ہو رہی تھی تو تب ہم نے 2 پوائنٹ ایجنڈا رکھا کہ ہمارے اسیران کو آپ رہا کریں, ہمارے اسیران کو جو جعلی مقدمے ہیں وہ ختم کریں, اور جوڈیشل کمیشن. ویئر ایز جو اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ہے وہ نیشنل ایجنڈا کے اوپر ہے, اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تمام جماعتیں اپنی اپنی مزاج کی اپنے اپنے منشور کی پالیٹکس کرتی ہیں, اور بیئر منیمم کنسنسس جو ہے جن چیزوں پہ ہو سکتا ہے جن پہ مولانا صاحب کے بھی تحفظات ہیں, جس میں ہمارے بھی تحفظات ہیں. اور پہلی اگر میٹنگ کا جو اعلامیہ تھا جو کہ مولانا صاحب کی موجودگی میں بھی ان کی انہوں نے بھی شاید خاقان عباسی صاحب نے پڑھا, اس میں نئے الیکشن انڈر انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک حل کہا گیا, اور الیکشن کمیشن کا جو ابھی کیونکہ ان کی مدت بھی ختم ہو گئی, حکومت ان کو چلانا چاہ رہی ہے اس لیے الیکشن کمیشن کو کہ وہ پروسیس شروع نہیں کر رہی ہے. تو یہ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک ریزرویشن یہ بھی ہے فیصل کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اکیلے اڑنے کا بہت شوق ہے. پہلے آپ نے آئینی تحفظ موومنٹ بھی بنائی, سارا کچھ کیا, خود ہی ڈیڈ لائنز دے دیتے ہیں, خود ہی چل پڑتے ہیں, اور اب جب آپ کو یہ نظر آیا کہ اب آپ اکیلے اس پوزیشن میں نہیں ہیں, ایک بار پھر آپ اکٹھا کر رہے ہیں سب کو, لیکن آپ کے ایلائی سے جب ہم بھی بات کرتے ہیں آف دا ریکارڈ تو وہ میں کہتے ہیں یار یہ بعد میں ذرا سی کوئی چیز بنتی ہے تو پھر یہ خود ہی لیڈ لے کے خود ہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب بھی دوبارہ یہ جو ریزرویشنز ہیں یہ تو آبویسلی مولانا صاحب کی بھی ہیں, باقی بھی, اس لیے ہم بات چیت کر رہے ہیں تاکہ جو یہ ریزرویشنز ہیں اس کو سیٹسفائی کرنا. تو ظاہر ہے پی ٹی آئی بڑی پارٹی ہے, یہ بھی بڑی پارٹی ہے, اور ایک ہی خطے میں دونوں الیکشنز بھی لڑتے ہیں, پالیٹکس بھی ہے, اور باقی جماعتیں بھی ہیں. ان کے جو ریزرویشنز ہیں دیکھیں یہ کوئی ان نیچرل بات تو ہے نہیں. آبویسلی JUI کا اپنا منشور ہے, ہمارا اپنا منشور ہے, شاید خاقان عباسی صاحب کا اپنا منشور ہے, اختر بینگل صاحب اب وہاں پہ جو 3 پوائنٹ ہیں جن پہ ہم اکٹھا ہونا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ملک میں آئین اور جمہوریت کی بحالی, ملک میں جو ہے قانون کی حکمرانی, اور ملک میں ہیومن رائٹ وائلیشن جو ہماری طرف سے یہ 3 نکات عمران خان صاحب نے یہ پریزنٹ کیے ہیں اپوزیشن کے لیے, اور اس پہ آئین کی بحالی, آئین کی 26ویں امینڈمنٹ تو JUI نے پاس کروائی. آپ اس کو مانتے نہیں, 26ویں آئینی ترمیم میں یہ تو آپس میں طے کر لیں. 26ویں آئین میں تو بالکل اس بات میں مولانا صاحب نے یہ بات کی بھی, 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو اس وقت عدلیہ کی آزادی ہے, دیکھیں اس کا میکنزم جو ہے وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم مولانا صاحب نے پاس کروائی, اس میں رول تھا, اور اس میں نیگوسیشنز بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو ان سے ہوتی رہی. لیکن اب جو اس کے بعد سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہوئی ہے, وہ لیجسلیشن مولانا صاحب کے اپنے ورڈز میں توہین آئین ہے, یعنی 26ویں ترمیم تو کی گئی لیکن اس کے بعد جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے اس کا بھی فیس جو ہے وہ ڈی فیس کر دیا گیا. اور کامران صاحب اس کے زیادہ پریوی ہیں کہ جو وہاں پہ وعدے وعید ہوئے, بعد میں حکومتیں اس کے ترمیم کے پاس ہوتے ہی ان سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی. تو یہ باتیں اب ہوں گی. بلال, I'll come to you. بلال ایک سیکنڈ فیصل, بلال پلیز bear with me for a minute, میں نے یہ جواب لینا ہے کامران صاحب سے. کامران صاحب جب آپ لوگوں نے 26ویں آئین کے اور ترمیم کے اوپر ساری بات چیت کی, گورنمنٹ سے طے کی, کیا اس وقت یہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن وغیرہ کی چیزیں طے نہیں ہوئی تھیں؟ کیا آپ کے ساتھ کیا یہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے؟ اس سے پہلے ایک بات اور بھی کر دوں کہ 26ویں ترمیم کی ایک بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی
کی طرف سے جو ہے نا وہ ہم نے اس کے بعد جو ہے 2 دن جو ہے نا وہ معاملہ اس لیے ڈیلے ہوا کہ وہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہو تاکہ وہ جا کے ساری چیزیں بتلا دیں، اور اس کے بعد وہ سارے کلپس اٹھا کے دیکھ لیجئے جو ان کے چیئرمین کے ساتھ مولانا کیے ہیں، یا پھر اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں جو اسپیچز ہیں اس کو دیکھ لیجئے کہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے نا وہ اعتماد میں لے کے کی گئی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 26ویں ترمیم کا ڈرافٹ فائنل اپروو ہوا اس کے پی ٹی آئی نے اس کی آپ کے ساتھ ٹوٹل ایگریمنٹ میں تھی؟ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے اس کا تمام طرز جو ہے نا وہ اس سے زیادہ جو ہے ممکن نہیں تھا۔ میں نام لے سکتا ہوں کیونکہ میں ڈائریکٹلی انوالو رہا، فیصل نہیں تھا اس وقت وہاں پہ، تو میں ان دوستوں کا نام بھی بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے کہا کہ جی آپ نے اس سے زیادہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا جو کچھ آپ نے کر لیا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کس نے کہا آپ کو کامران صاحب، یہ کس نے کہا آپ کو؟ ان سے فیصل سے پوچھیے، فیصل کو کچھ پتا ہے؟ فیصل اس میں یہ بھی کہوں کہ اس میں حامد خان صاحب بھی تھے، اس میں جو ہے نا بیرسٹر گوہر بھی تھے، اس میں راجہ صاحب بھی تھے، اپنا ڈوگر صاحب بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے یہ ساری باتوں میں۔ اور یہ بات مولانا نے سجیسٹ کی تھی کہ اب جو ہے نا گورنمنٹ کے پاس نمبر پورے ہو گئے ہوئے تھے، اور زیادہ لوگ جو ٹوٹے تھے وہ پی ٹی آئی کے ٹوٹے تھے۔ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ ووٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار تھے، شاید 11 یا 13 لوگ جو ہے وہ ٹوٹ چکے تھے، نمبر ان کے پاس۔ یہ تو کلیئر ہو گیا، یہ آپ نے بڑی کلیئرٹی سے بتایا کہ ان کی پوری رضامندی تھی کہ آپ ووٹ نہ کریے، آپ ووٹ نہ کریے اور ہم ووٹ کر دیتے ہیں۔ آپ اس بات پہ آپ کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ہم ووٹ کریں گے، اور ہمارا اس بات پہ اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ ووٹ نہیں کریں گے، مگر یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے، یہ سارا کچھ جتنا بھی اس کی تلخی کو کم کیا گیا تھا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کیا گیا تھا۔ اب سیکنڈ پارٹ، سبارڈینیٹ لیجسلیشن پہ کوئی بات طے ہوئی بھی تھی آپ کی ان سے کہ اس پہ ہاتھ ہوا آپ کے ساتھ؟ اس اعتماد میں نہیں لیا تھا، بالکل نہیں بتایا تھا، اس میں وہ کارڈ شو نہیں کیے تھے۔ وہ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اچانک اور جس مینر میں لایا گیا وہ غلط بھی تھا، اور اس کو کبھی بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا، نہ ہمیں پتا تھا۔ یہ بالکل جو ہے نا اس میں وہ نہیں ہوا، مگر یہ جتنا جو 5 ہفتے ہم نے ڈیلے کیا 26 امینڈمنٹ کو، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری تمام تر بات چیت ہوتی رہی ہے، اور اس کا جو بھی ویژول کلپس آپ کے پاس ہوں گے اس میں دیکھ لیجیے، باڈی لینگویج بھی پتہ چل جائے گی تمام کے تمام، اور اس تمام عرصے میں ہر ایک کو انگیج کیا گیا اور اس کی رضامندی جو ہے نا ممکنہ حد تک حاصل بھی کی گئی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم نے اپنے ایجنڈے کو کچھ پروموٹ کرنا تھا، 5 امینڈمنٹس ہم نے اپنے طور پہ اپنے منشور کے مطابق بھی بنائی ہوئی تھی۔ بلال، یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ بات بتائی ہے کامران صاحب نے۔ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی واز فلی آن بورڈ، یہ جو 26ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے، تو یہ جو کہتے ہیں کہ جیسے اچانک کوئی چیز ہوئی ہے، یہ فل دے ور آن بورڈ، بہت بڑی بات بتائی ہے کامران صاحب نے۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہاتھ کیا، آپ لوگوں نے جو ایک اسپرٹ تھا اس کے برعکس آپ نے جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن کیا اس کے اندر آپ نے نااعتماد میں لیا اور وہاں سے آپ نے پوری گیم ہٹا دی۔ تو بیسکلی وہ پی ٹی آئی بھی پورا سچ نہیں بول رہی اور آپ لوگوں نے بھی پورے خلوص سے بات آگے نہیں کی، آپ نے بھی ہاتھ کیا۔ مالک صاحب چلیں، اس انٹرسٹنگ بات جس کو آپ نے انٹرسٹنگ کہا، اس پہ آنے سے پہلے تو میں جو پہلے بات ہو رہی تھی، چونکہ مجھے کافی دیر بعد آپ کے شو پہ موقع ملا ہے، دیکھیے یہ میں بات جو ہے نا، یہ پاکستان جیسے ملک میں ہی ہو سکتا ہے کہ ایک جتھا، ایک جو دہشت گرد جماعت سیاست کے لبادے کے اندر افواج پاکستان پر حملے کرے، شہداء اور جوانوں کے خلاف منظم کیمپینیں چلائے، اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی ان آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی، جس جماعت کا خیبر پختونخوا سی ایم سنگجانی کے جلسے کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے افواج کو گالی نکالے، خواتین کو گالی نکالے، صحافیوں کو گالی نکالے، آئین کو گالی نکالے، جس نے بار بار متعدد دفعہ پچھلے 10 سالوں میں حملے کیے ہیں جوانوں پر، جن کے حملوں کے نتیجے میں جوان شہید ہوئے ہیں، اور جس وقت کرم میں آگ لگی ہوئی تھی تو بجائے اس کے کہ وہ ذمہ داری نبھاتے کے پی کے سی ایم پی ٹی آئی کی حکومت، عمران خان صاحب کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو تو ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلنے کو تیار ہوتے ہیں،
سائفر کے ڈرامے کو استعمال کر کے وہ ملک کو ڈپلومیٹک ایک کرائسس میں ڈالنے کو تیار ہوتے ہیں، اور اگر اپنی خیبر پختونخوا میں حکومت ہو تو اپنی جیل کی رہائی کے لیے اپنی ڈیل کی تلاش کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کرم میں لگی آگ کو چھوڑو، تم یہ پولیس اٹھاؤ جو خیبر پختونخوا میں پڑی اور جاؤ اور اسلام آباد جا کے اپنے ہی رینجرز اور اپنے ہی پولیس والوں پر حملے کرو، دہشت گردی یہاں پہ نمٹنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تو میں بالکل اس بات پہ ہنستا ہوں جب یہ آ کے یہاں پہ لیکچر دیتے ہیں۔ ان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان سارے جرائم کے بعد سیاست کا لبادہ اوڑھ کے آج یہ آ کے یہاں پہ باتیں کر سکتے ہیں۔ کوئی اور گروہ ہوتا تو آپ کہتے کہ بلال دس از دا پوائنٹ، نہیں مالک صاحب دس از دا پوائنٹ، دس از دا مین پوائنٹ۔ جن لوگوں کو آج گھٹنے ٹیک کر عوام سے معافی مانگنی چاہیے وہ آج آ کے یہاں پہ لیکچر کرتے ہیں سینہ تان کے، ہاؤ ڈیئر دے۔ وہ تو عوام ڈیل کر لے گی نا ان کے ساتھ۔ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ لوگوں نے سبارڈینیٹ لیجسلیشن میں کیوں ایک ہاتھ کیا جے یو آئی کے ساتھ جب انہوں نے آپ کے ساتھ ٹوٹل چیزیں طے کر کے 29 چلیں مالک صاحب، سب سے پہلی بات تو مجھے یہ بات سن کے خوشی ہوئی، میں نے بھی سلمان راجہ صاحب کا یہ بیان سنا ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے دنوں میں کہ جی اب جو مولانا صاحب کی مدد سے ایک مسودہ بن گیا ہے جو فائنلی پاس ہوا تھا، اس پہ ہمیں کوئی خاص اعتراض نہیں ہے، مگر پی ٹی آئی اس کے لیے اس لیے ووٹ نہیں دے گی کیونکہ ہم اصولی طور پہ جس طریقے سے ہوا ہم اس کے خلاف ہیں۔ تو انہوں نے بھی بنیادی طور پہ اس مسودے کو پاس کیا تھا۔ آج جتنا مرضی اس پہ سیاست کرنے کی کوشش کر لیں، جتنا مرضی ڈرامہ رچا لیں، ان کی انڈورسمنٹ بھی موجود تھی اور جے یو آئی کی بھی انڈورسمنٹ موجود تھی، اور یہ ان دیٹ سینس جو مسودہ تھا وہ کنسنسس سے ساری جماعتوں کے پاس ہوا۔ باقی آپ سبارڈینیٹ لیجسلیشن جتنی بھی ہوتی ہے جی وہ پارلیمنٹری پروسیس سے گزرتی ہے، وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جاتی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہو کے آتی ہے۔ میں فرینکلی آئی ایم ناٹ اویئر کہ کون سے پوائنٹس کامران مرتضیٰ صاحب اٹھا رہے ہیں، مگر آئینی ترمیم کی حد تک تو ایک طویل پولیٹیکل پروسیس کی حد تک گزری۔ کامران صاحب اس پہ آپ کامنٹ کریں گے؟ مالک صاحب ایک میں جملہ اور ادا کرنا چاہوں گا جی، کیونکہ مجھے معذرت میں یوزلی ڈونٹ ڈو دس بٹ آئی ہیو ہیڈ دس چانس ٹو اسپیک آفٹر اے لانگ ٹائم۔ دیکھیے جہاں تک گرینڈ الائنس کی بات ہے، مولانا صاحب جے یو آئی ایف ہمارے لیے بڑے قابل عزت قابل احترام ہے، اور میری جماعت اور مولانا صاحب کی جماعت کا اور مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب کا ایک بڑا طویل ایک سیاسی اور ایک ادروائز ایک تعلق ہے۔ مگر بزد احترام بات یہ ہے کہ اگر آپ گرینڈ الائنس بنائیں گے الیکشن کے حوالے سے تو جے یو آئی ایف کا تو بنیادی گلہ ہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان کو تو جا کے احتجاج ہی پشاور میں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کی سیٹیں کہیں سے لی گئی ہیں تو وہ تو خیبر پختونخوا میں لی گئی ہیں۔ ان کا تو گلہ پنجاب کا نہیں ہے، ان کا تو گلہ ہے ہی خیبر پختونخوا کا۔ کامران بھائی آپ واضح کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار سبارڈینیٹ لیجسلیشن تو پروسیس میں سے گزری ہے نا، تو آپ کے لیے سرپرائز کیوں ہوا، سارا کیا ہوا؟ اس میں ایسا ہے کہ اچانک سپلیمنٹری ایجنڈے لائے گئے اور اچانک جو ہے نا اس کو بلڈوز کر کے انہوں نے وہ کیا، وہ پروسیس میں سے نہیں گزری۔ یہ کمیٹیز میں نہیں ڈسکس ہوا؟ ہاں نہیں، اس کو ری چیک کر لیں، اور اس میں ایک ہاؤس سے دوسرے ہاؤس میں جس طرح سے لایا گیا وہ بھی ایک عجیب و غریب طریقہ تھا، اس پہ مناسب نہیں ہوا۔ اسی طرح سے جیسا پیکا کے ساتھ کیا گیا تھا اسی طرح سے جو ہے نا اس کے ساتھ بھی کیا گیا تھا۔ تو جو پیکا میں تو پھر بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس چلا گیا، وہاں اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھی نہیں گیا، تو ہوا اس میں زیادتی ہوئی ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس میں کسی کو جو نا ایون سوچنے سمجھنے کی مہلت بھی نہیں میرا خیال ہے دی گئی، اپنے لوگوں کو بھی نہیں دی گئی، دوسروں کو۔ بلال صاحب ویری کوئکلی آخری 2 منٹ ہیں، میں نے فیصل کا بھی ایک کامنٹ لینا ہے۔ انہوں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کوئی پروسیس پہ نہیں ہوئی سبارڈینیٹ لیجسلیشن، آپ نے بس مسودہ لائے ہیں اور پاس کروا دیا۔ دیکھیے ایک ہاؤس میں تو سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو قانون جاتا ہے، اور قانون اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس بھی ہوتا ہے، اس کے بعد ہی واپس ہاؤس میں آتا ہے۔ ایٹ دا ویری جس ہاؤس میں پریزنٹ ہوتا ہے اس ہاؤس کے اندر ایک دفعہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بائی ڈیفالٹ ریفر ہوتا ہے۔ یہ تو خیر کامران مرتضیٰ صاحب کو تو یہ مجھ سے بہتر پتا ہے، تو مجھے نہیں پتا اگر یہ کوئی اسپیسیفک لیجسلیشن ہے، پھر ہم وی ول ہیو ٹو چیک دا ریکارڈ، بٹ جتنا میں ہاؤس کو آبزرو کرتا ہوں جی، جو بل سینٹ پہ پہلے پریزنٹ ہوتا ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی جاتا ہے، وہاں سے پاس ہو کے واپس ہاؤس میں آتا ہے، پھر وہ اس ہاؤس سے پاس ہوتا ہے۔ کوئک رسپانس ٹو دس۔ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کامران بھائی، deception is the trademark of the government. Legislative process is always bulldozed. Let Kamran Sahab respond. Sure. Bilal, let Kamran Sahab respond. نہیں ہوا بلال صاحب چیک کر لیں، اس میں نہیں ہوا۔ اس میں 2-3-4 بل ایسے تھے جس میں بہت جو ہے نا فاسٹ ٹریک پہ بلکہ وہ ٹربو پہ لگایا ہوا تھا، 2 انجن چل رہے تھے ایک وقت میں، اور اس کو پتہ نہیں کیا جلدی کیا تھی، اور خام خواہ جو ہے نا اس میں بھی بدنامی انوائٹ کی گئی۔ تو دیکھ لیجئے اس میں کوئی ایسے بل ہیں جہاں پہ جو ہے وہ نہیں گئے اور بائی پاس کر کے سارا کچھ کیا گیا۔ ٹھیک ہے فیصل، ویری کوئکلی your comment of the parliament Malik has been compromised by the government and the deception is the trademark.
ایون جو پرسوں انہوں نے سینٹ میں کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب اپوزیشن کا نمبر بڑھ گیا تو ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے وہ ہاؤس کی وہ جو ساری کاروائی ہے اس کو رانگ نمبرز کر کے کیا ہے. یہ اپنا کامران صاحب وہیں پہ تھے, ان کا بھی سٹیٹمنٹ میں نے آج پڑھا ہے. یہ جو جس طرح سے پارلیمنٹ چلائی جا رہی ہے, جس طرح سے حکومت زور زبردستی پہ لے کے چلائی جا رہی ہے, پارلیمنٹ بھی اس طرح سے زبردوز کر کے چلائی جا رہی ہے. اور جو سینٹیٹی آف دا ہاؤس تھی, یا سینٹیٹی آف دا جوڈیشری تھی, وہ تو انہوں نے سینٹیٹی آف دا پالیٹکس سب کمپرومائز کر کے انہوں نے ایک ڈسپٹیو گورنمنٹ لینا جو ہے اس کو آپٹ کیا ہے. پولیٹیکل کریڈینشلز پی ایم ایل نواز لوز کر چکی ہے, حکومت کر رہی ہے, سیاست ختم ہو گئی ہے ان کی. چلیں اسی پہ بریک لیتے ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. لیٹس ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. کسی بھی قانون کو اگر ایکسیپٹ کرنا ہے لوگوں کو, اس کی اتھارٹی ہونی چاہیے, اور جس طرح قانون بنتے ہیں اگر اس طرح قانون بن رہے ہیں تو پھر اٹس ناٹ سرپرائزنگ کہ لوگ کیوں اس پہ اتنا ریاکٹ کرتے ہیں. وقت بڑا تھوڑا ہے لیکن میں بڑی کوئکلی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا تھا, اب شاید ڈیٹیلز آپ سے کل شیئر کروں گا کہ کس طرح ابھی تک ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں, لیکن سرٹن بیوروکریٹس کا ٹولہ کس طرح اپنی دیہڑیاں لگانے پہ اترا ہوا. ایک چھوٹے لیول کے افسر تھے جو لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں سندھ میں تھے, یہ اسکیم 33 میں تھے. یہ بڑا ڈیکوریٹو ایریا ہے کراچی کا, یہ سپر ہائی وے کا علاقہ ہے, سارا اس میں آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی تھی بزنس مین کی آرمی چیف سے, جو بڑی شکایتیں لگیں. اس پہ یہ صاحب بھی ٹرانسفر ہو گئے, وہاں سے یہ لگے ہوئے تھے اس کے اندر. وہاں سے اب ان کو لایا گیا ہے لینڈ ریونیو کے اندر, اور ایک بڑی پرائز پوسٹنگ دی گئی ہے. اور ایک ایسے موقع پہ کہ جب جو لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے جو بورڈ آف ریونیو کے نیچے ہے, کہ ان کے بھی ایک بہت سینئر اہلکار ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں اگلے 2-3 ماہ میں, شاید جون میں ان کی ریٹائرمنٹ ہے. یہ کیوں ٹرانسفرز ہو رہی ہیں, کیا اس کے اندر گیم ہے؟ اور یہ گیم کوئی سینکڑوں ہزاروں کی نہیں ہے, ان محکموں کے اندر یہ گیم اربوں روپے کی ہے. اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ میں کل پرسوں آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ اس وقت وقت نہیں ہے. لیکن اٹس ویری سیڈ کہ ایک طرف ہم باتیں سن رہے ہیں کہ ملک کو چلاؤ, بزنس کرو, اور جناب ایس آئی ایف سی بھی کر رہی ہے, اور دوسری طرف کچھ افسران ایس آئی ایف سی کو بھی فارغ کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہر پروجیکٹ کو فارغ کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر ایک جگہ سے بندہ کوئی کرپشن سے ہٹتا ہے اس کو اس سے بہتر لوکریٹو پوزیشن پہ لگایا جا رہا ہے. کیوں لگایا جا رہا ہے انشاءاللہ کل آپ سے بات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.